آج ہم گفتگو کریں گے بیمار پرسی پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جو کوئی بیمار کی عیادت کرے اللہ اس کو کتنا اجر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک جو بیمار ہو گیا اس بیماری کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اسے کہہ وہ تیرے لیے دعا کرے۔ یعنی حضور نے فرمایا جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اس مریض کو کہو کہ وہ تیرے لیے دعا کرے، اس سے اپنے لیے دعا کرو، بے شک اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، یعنی حضور نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا لیا کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس وقت اس کی دعا اسی طرح جس طرح فرشتوں کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور تمہارے لیے اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور پھر حضرت سعید پاک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو موت آئی اور کسی نے کہا بڑا خوش قسمت ہے، مر گیا۔ ہمارے ہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس کو کوئی بیماری نہ ہو اچانک موت آ جائے، ہم کہتے ہیں بڑا چنگا، بڑا خوش قسمت، فوت ہو گیا بیچارہ، پنجابی چل دے ہاتھاں پیراں چلا گیا۔ ہاں جی، دیکھو کیڈا چنگا سی، اچانک ہی موت بھی آ گئی۔ تو سنو نا، جب اس بندے نے یہ کہا نا کہ بڑا خوش قسمت ہے، مر گیا، کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوا، کوئی بیمار نہیں ہوا، جی کچھ دن وہ لیٹا نہیں، کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہوئی، اچانک مر گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ پر افسوس، ما یدریکا، تجھ پر افسوس، تجھ پر، جو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا اس کو کوئی بیماری نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے کہنے پر افسوس، تجھ پر افسوس، تجھے کیا خبر اگر اللہ اسے مرض میں مبتلا کرتا تو اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ اگر اس کو کوئی بیماری آ جاتی تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی۔ تو کوئی بیمار ہو جائے، ہم کہتے ہیں اپنے عملان دا بھگتن دیا ہے، بھائی ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر اس کے گناہ اللہ معاف کر رہا ہے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا نا، یہ بھی تو ہے نا، آخرت کی سختی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں مٹانے والا کوئی عمل نہیں وہ کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا جو اس کے گناہوں کو مٹا دے، فرمایا پھر اللہ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی غم دیتا ہے، کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اور وہ غم اور وہ تکلیف جو ہے وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وہ پریشانی اور وہ غم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر پاک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب دکھیوں کو اجر دیا جائے گا، جو دنیا میں جن کی دنیا بڑے دکھوں میں کٹی، پریشانیوں میں کٹی، بڑے درد میں کٹی، بیماری میں کٹی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دکھیوں کو اللہ پھر اجر دے گا قیامت کے دن، اور وہ لوگ جو دنیا میں بڑے سکھی رہے، ہر صحت، تندرستی، مال، دولت، سکھی لوگ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے چیر دیا جاتا، کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا، آج یہ اجر ہمیں مل جاتا جو ان دکھیاروں کو مل رہا ہے۔ اتنا بڑا اجر ملے گا قیامت کے دن اس بندے کو جس کو تکلیف پہنچی اور پھر اس نے صبر کیا، بیماری پہنچی، شکوہ نہیں کیا، صبر کیا۔ اور اسی لیے جو بندہ مریض کی عیادت کرتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 7 حق ہیں، 7 حق بیان کیا آقا علیہ السلام نے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کہہ، پہلا حق۔
جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر، جب وہ تجھ سے بھلائی چاہے تو اس کی بھلائی کر، اور جب وہ چینخ لے، جب وہ چھینک لے الحمدللہ پڑھے تو تو جواب دے، اور جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 7 حق ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، یعنی سلام کہنا، کوئی دعوت دے قبول کرو، کوئی بھلائی چاہے اس کی بھلائی کرو، کوئی چھینکے وہ الحمدللہ پڑھے جواب دو، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، اور فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ہے۔ حضرت ثوبان پاک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کی عیادت اس کا کوئی مسلمان بھائی کرتا ہے تو وہ جنت کے خوشے میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ واپس آ جانے تک۔ جب کوئی کسی بیمار کے پاس جاتا وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے کسی باغ میں ہے، جتنی دیر وہ اس بیمار کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو اللہ یاد آ رہا ہے، اس کی بیماری کو دیکھ کر وہ اپنی تندرستی کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے، ہو سکے اس کی مدد کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا تو نبی علیہ السلام اس پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور پھر فرماتے، اے تمام انسانوں کے رب، بیماری کو لے جا، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو شفا دے، اور ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی ختم ہو جائے۔